پھر فرمایا اس نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی. فرماتے ہیں پانی کا چشمہ ہمارے پاس آیا. وہ نکل آیا تمہارے گھر کی کتاب کا حوالہ. فرماتے ہیں پانی کا چشمہ آیا, ہم نے پانی پیا, مشکل سے بھرے. فرمایا پھر پانی واپس چلا گیا. میں نے کہا تیرے بول بھی اگر دعا کرے پانی آ سکتا ہے, میرا حسین رب سے مانگا تھا تو پانی نہیں آتا, پھر بھی پانی آ سکتا ہے. یہ میں نے کتنے حوالے پیش کیا آپ کے سامنے. فرمایا کہ پانی حضرت امام حسین کے لبوں کو چومنے کے لیے ترس رہا. تو کہتا ہے پانی. فرماتے ہیں امام حسین کی شان کو برابر رہا. فرمایا میرا حسین تو وہ ہے. فرمایا ایک پوری روح ہے زمین پر, حضور سے لے کر قیامت تک دو ہستیاں ایسی ہیں. فرمایا ایک ہستی ایسی ہے جن کے لیے مدینے والے محبوب نے رکوع کر دو. ایک ہستی ایسی ہے جن کے لیے مدینے والے محبوب نے سجدہ کر. یہ نہیں کہ میں نے بیت کی شان بیان کرے اور صحابہ کی شان چھوڑ دیں. فرمایا یہ سنی ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا بتائیں گے. فرمایا جہاں پر حضور کے اہل بیت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا ذکر نہیں ہوگا. فرماتے ہیں پھر ذکر ہوا کیسے. فرمایا ایک وہ ہستی ہے جس کے لیے جبرائیل امین پانی اٹھا کر کرے, جس کو جبرائیل وضو کرائے, جس کے لیے میکائیل پانی کے لیے پھال لے کر آئے, جس کے لیے فرمایا جنت کا فرشتہ نماز لے کر آئے. فرمایا ان کے لیے رکوع لمبا کیا جائے. اس ہستی کو صدیق اکبر کہتے. فرمایا حضور نے فرمایا میں نماز پڑھا تھا, میں نے رکوع کیا تو ایک فرشتے نے میرے قدم پکڑ لی. فرمایا یا رسول اللہ ابھی ابو بکر صدیق وضو کر رہے ہیں, رکوع پر لمبا ہے. فرماتے ہیں کہا یا رسول اللہ صدیق اکبر وضو کر رہے ہیں, آپ رکوع کو لمبا کریں. حضور نے فرمایا میں نے رکوع کو لمبا کیا. کہاں یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر جماعت میں آ کر گیا. یہ وہ آیت ہستی ہے جسے حضور کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا سے صدیق اکبر. فرمایا جن کے لیے پھر سجدہ لمبا ہو. فرمایا کسی نے کہا خوب کہا تھا. فرمایا دروازہ رسول پہ شریعت کھڑی رہی. دروازہ رسول پہ شریعت کھڑی رہی. فرمایا سجدے میں تھے حضور تو پشت پر حسین. فرمایا کیا انداز تھا, سجدے میں تھے حضور تو پشت پر حسین. فرمایا یہ ناز تھا کہ عبادت کر رہے. فرمایا جب امام حسین حضور کی پشت پر سوار ہوئے, فرمایا میرے نبی نے سجدہ کیا. رب نے کہا نماز بھی میری ہے تے حسین بھی میرا. فرمایا جس دیکھو یہ نماز رب کی ہوئی, اس کے لیے رب نے فرمایا کہ سجدے کو لمبا کرو. پھر وہ بھی وقت آیا, یاد رکھ کے دیکھیں ایک وہ مقام ہے جہاں پر قرآن ہے, وہاں پر حسین. سینہ مصطفیٰ پر حسین بھی کہہ رہا ہے, قرآن بھی نازل ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اور دوسرا مقام ہے کہ عبادت رب کی ہے. میں نے کہا عبادت رب کی تھی, رب کو چاہیے تھا میری عبادت میں کسی کا خیال نہ آئے. آج لوگ کہتے ہیں اگر غیر کا خیال آ جائے تو نماز نہیں کرتی. میں نے کہا یہ تو نماز تھی ہماری. یہ نماز مدینے والے مسلمان پڑھتے ہیں اور نماز تھی, اور جو کچھ کا سوال تھا وہ امتی تھا. حضور کو نبی کو امتی کا خیال ہے کہ نماز نہیں کرتی. حضور کو امام حسین نوازے رسول نے تو امتی نہیں رہے گا. فرمایا جب امتی حضور کی پشت پر سوال تھا بتاؤ, فرمایا پھر نماز حضور پڑھ رہے تھے, کیا تو حضور کو امتی کا خیال آیا تو نماز نہیں. ہمیں نماز نہیں ہوتی, ہماری نماز بہت ہی مکمل تک ہے جب حضور کا خیال. اگر جب حضور کا خیال آئے تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. ہماری امام حسین نے رب سے پانی نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیں. اور دوسری بات میرا موضوع یہ تھا کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کروں. میں نے امام حسین کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا, تو یہ بے رحم گھڑی آگے چلنے نہیں دیتی. یہ بے رحم گھڑی آگے چلنے نہیں دیتی. وقت پورا ہوا تو میں آگے گھڑے کو انشاءاللہ آپ کو معلوم نہیں. ایک حدیث مبارکہ
آپ کی زبانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، آؤ آقا علیہ السلام کا سبق ہوا فرمایا دو ٹائم بیان کروں گا، دو حدیث ہیں۔ فرمایا جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے میرا رب ان کو انعام کیا عطا فرماتا ہے، اور جو بغض رکھتا ہے ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان اور انعام دو باتیں یاد رکھیں۔ فرمایا محمد علی حب آل محمد ہمارا شہید۔ فرمایا کوئی بندہ جائے جہاد میں لڑے، فرمایا شہادت کا رتبہ پائے، فرمایا پھر اللہ اسے شہید کا مقام عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا جو بندہ اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے، اہل بیت کی محبت ہے، فرمایا وہ مرے گا تو اسے شہید کا رتبہ عطا فرمائے۔ اور طبرانی میں حدیث ہے، فرمایا من وعدنا علی بیت حرم اللہ یوم القیامہ، حرم اللہ یوم القیامہ کی یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں محبت نہیں ہے، یہ محبت نہ کہاں یزید والے اور نار حسین والے ایک نہ، فرمایا کردار بھی حسین والا ہو، کیونکہ حضور کے دین کے لیے امام حسین وہاں پہنچے۔ میں نے پڑھا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی دین اسلام جس کی نہ آپ کو شکل نظر آئے گی نہ صورت نظر آئے گی، یہی دین اسلام کل قیامت کے دن حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ یہی اسلام، اگر یہی اسلام حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، پھر یہی اسلام پہچانے گا، کیونکہ اسلام کو زندہ کرنے والی ہستی امام حسین ہے۔ یہ اسلام کا کوئی نہیں دے گا یار، جو حجر اسود ہے پتھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آنکھیں بھی عطا فرمائے گا، کان بھی عطا فرمائے گا، جتنے بندوں نے اسے چوما ہے فرمایا وہ پہچان لے گا کس کس نے مجھے چوما ہے۔ اور جو امام حسین سے پیار کرتا ہے فرمایا جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، یہ نہیں جو سردار ہو اس کو اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے پکڑ کر جنت میں لے جائے، جس کو چاہے پکڑ سے جنت سے لا کر۔ فرمایا کیونکہ وہ سردار ہے، جنت کے مالک ہے، فرمایا جنت انہیں کی ہے، اللہ نے انہیں عطا فرما دی ہے۔ فرمایا مانتا اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو ہمارے پاس سمجھ رکھے گا، اللہ قیامت کے دن اسے یہودی کر کے بلائے۔ آج بھی موقع ہے، آج بھی امام حسین والوں کے اطاعت کرو، سال کے ساتھ کھڑے نہ ہونا۔ فرمایا کسی نے کیا حکم کہا تھا، امام مالک کے پاس مسئلہ آیا، فرمایا بتاؤ جو بندہ ظالم کے کپڑے سیتا ہے کیا وہ بھی ظالم میں شمار ہوگا؟ فرمایا رک جا، یہ تو بڑی بات ہے۔ فرمایا جو بندہ ظالم کے کپڑوں کو بٹن لگاتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ظالم کو جہاں رکھے گا اس بٹن لگانے والے کو بھی وہاں رکھے گا۔ امام حسین نے پیغام کیا کبھی ظالم کے ہاتھ میں نہیں اپنا کرو، فرمایا سر دے دینا، گردن چلی جائے، جان چلی جائے، فرمایا یاد رکھنا کبھی ظالم کو ووٹ نہ دینا، کیونکہ اس حال میں اس وقت یہی بیعت تھی۔ آج پہ بیعت کرتے کیا دیتے؟ امام حسین نے کہا نہیں تو شرابی ہے، زانی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے نبی صاحب جید علی شاہ نے منبر پہ بیٹھ کر ایسی بات کہی، صحابہ کے بارے میں بکواس کی۔ اس نے کہا کہ صحابہ جو تھے ابو سفیان کے بارے میں، ابو سفیان نے دین کے لیے دونوں آنکھیں قربان کر، دونوں آنکھیں دین کے لیے بہت کردار ادا کیا، اور میرے نبی کے سسر ہیں، حضور ان کے جوائی ہیں، ان کے بارے میں منبر پہ بیٹھ کر اس نے ایسی بات کی، گھٹیا بات کی۔ گھٹیا انسان گھٹیا بات کر سکتا۔ فرمایا حضور کے وہ صحابہ تھے جن کو رب نے چنا تھا، رب نے انہیں پسند کیا۔ میں نے کہا جو بندہ دین پڑھتا نہیں منبر کے یہاں پر بیٹھ کر دین کی باتیں کرے، پہلے دین کو پڑھے، ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے بچیں۔ دیکھیں جن کو دین پڑھنا نہیں آتا، دین سمجھنا نہیں آتا، صحابہ کے بارے میں بکواس کی، پیر اہل بیت کے بارے میں انہوں نے کی، کیا کہا؟ فرمایا اہل بیت تو معصوم تھے، ان کے پیچھے کوئی دعائی مانگنے والا نہیں تھا۔ پھر دکھ لگتا ہے، سینہ چلنی ہوتا ہے۔ فرمایا یہی اگر یہاں بیٹھ کے حق بیان نہیں کریں گے تو کہاں بیٹھ کے کریں؟ دعائے اللہ رب العالمین آقا الحاکمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کا سچا بندہ بنا بنائے اور ہمارے کا